لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وحبيب قلوبنا ومولانا بالقاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى يوم الدين. اما بعد فقد قال الله سبحانه في كتاب المجيد والفرقان الحميد وهو أصدق الصادقين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. صلوات بھیجے محمد جس انسان کے لوح ضمیر پر محمد وآل محمد کا احسانات ہے وہ احسان سمجھ کر نہیں ایمان سمجھ کر صلوات بھیج دیں. پروردگار عالم آپ کو، آپ کے جذبوں کو، آپ کی عزاداری کو، آپ کی فرش اعضا کو، آپ کی اجر رسالت کو خوش افزا قبولیت عطا فرمائے. پروردگار عالم تمام شیعان حیدر کرار کو کوئی بھی رنج و غم نہ دے سوائے غم اہل بیت. رات کے وقت اس مقدس اور بابرکت آشیانے میں بیٹھے ہوئے ذکر مولائے کائنات کی لطافتوں سے سرفراز ہو رہے ہیں اور اجر رسالت کی ادائیگی کر رہے ہیں. سورہ صف، سورہ مبارکہ صف کی یہ آیت، اللہ یحب الذین، اللہ ایسے لوگوں کو پسند کرتا ہے، یقاتلون فی سبیلہ صفا، جو اس کی راہ میں ایسے جم کر جہاد کرتے ہیں، کأنہم بنیان مرصوص، جیسے وہ دیوار جس پہ سیسا پگھلا کر انڈیل دیا گیا ہو. یعنی آپ غور فرمائے اللہ کن لوگوں کو پسند کرتا ہے؟ ان لوگوں کو پسند کرتا ہے جو فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں، بندوں کے لیے نہیں، اللہ کے لیے اس کی راہ میں جہاد کرتا ہے. جہاد کے معنی کیا صرف تلوار چلانا ہے؟ جہاد کے معنی کیا خوریزی برپا کرنا ہے، ہلاک کرنا ہے، کسی ملک پر حملہ کر کے اس ملک کو اپنا بنانا ہے؟ کیا یہ جہاد ہے؟ یہ جہاد کے معنی ہے؟ معصوم نے کیا یہی جہاد کے معنی بتائے تھے؟ عزیزان گرامی، دیکھیے موضوع بڑا طویل ہے، انشاءاللہ اس موضوع کے اوپر انشاءاللہ آپ اور مجالسوں کو سماعت فرمائیں گے، لیکن چونکہ میں چاہتا ہوں کہ اس آیت کے ذیل میں کچھ باتیں آپ کے سامنے تمہیداً پیش کر دی جائے، اور انشاءاللہ اگر آپ مسلسل اسی طرح ہر عاشور خانے میں حاضری دیتے رہیں گے سبحان اللہ تو شہزادی فاطمہ زہرا آپ کو نواز کے بھیجیں گی. سبحان اللہ سبحان اللہ. دینے والی وہ ہیں، لینے والے آپ. اب دیکھنا یہ ہے کہ آپ لینے کے کتنے حقدار ہیں. اس کے دینے میں کمی نہیں ہے، آپ کے لینے میں کمی ہے. بے شک اس کے دینے میں کمی نہیں ہے، آپ کے لینے میں کمی ہے. اور وہ جب دیتا ہے عزیزان محترم تو ظرف دیکھ کے دیتا ہے کہ کس کا کتنا ظرف ہے. سبحان اللہ.
اس کی کتنی نیت ہے، اس کی کتنی حیثیت ہے. وہ امیر و غریب میں فرق نہیں دیکھتا، وہ شاہ و گدا میں فرق نہیں دیکھتا، وہ راجا و پرجا میں فرق نہیں دیکھتا ہے. وہ تو اس نے تو پوری کائنات کو سجایا، ساری مخلوق اس کی ہے. بھئی یہ چرند، یہ پرند، یہ چوپائے، یہ انسان، یہ جنات، یہ تمام مخلوقات اللہ کی بنائی ہوئی ہے. اور سامعین گرامی قدر، ہمارے یو پی میں ایک مزاج بنا ہوا ہے. وہ مزاج کیا ہے کہ جب سائل کسی کے دروازے پہ جاتا ہے، دق الباب کرتا ہے، تو اندر سے آواز آتی معاف کرو. زیادہ تر بھائی نہیں دیتے لوگ، معاف کرو بھائی آگے جاؤ، اور بہت سے لوگ دے بھی دیتے. اب پتہ نہیں یہاں یہ دستور ہے یا نہیں. سائل اگر آپ کے دروازے پہ آئے، کیا ضروری ہے سائل مسلمان ہو؟ یہ ضروری ہے کہ سائل مسلمان ہو؟ کافر بھی ہو سکتا ہے، یہودی بھی ہو سکتا ہے، عیسائی بھی ہو سکتا ہے، پنجابی بھی ہو سکتا ہے، سندھی بھی ہو سکتا ہے. تمام طرح کے مسلمان نہیں ہیں، تمام طرح کے انسان تو ہیں، لیکن اللہ تو خالق سب کا ہے نا. یہ فرق تو یہاں آ کے بنے ہیں، فرق تو دنیا میں آ کے بنے ہیں، لیکن خالق تو وہ ہے نا، بنایا اس نے. تو عزیزان گرامی، معصوم کی حدیث میں آپ کے سامنے پیش کروں تاکہ بات واضح ہو جائے کہ کبھی بھی کوئی بھی آپ کے دروازے پہ آئے، کہیں پر بھی آئے، اس کو کچھ نہ کچھ دے ضرور دیا کرو. اس کو کچھ نہ کچھ ضرور سے ضرور دے دیا کرو. اس لیے معصوم فرماتے ہیں پیغمبر اسلام کہ جب بھی کوئی سائل تمہارے دروازے پہ آئے، کوئی حاجت مند آئے، اس کو کچھ نہ کچھ ضرور دے دو، خالی ہاتھ مت لوٹاؤ. اور یہ تو ہم نے سیکھا ہے اہل بیت کے گھرانے سے. کبھی کسی کو کوئی ایک نظیر، کوئی ایک ایگزامپل، کوئی آپ مجھے ایک ایگزامپل بتاؤ کہ اہل بیت کے دروازے سے کوئی خالی گیا؟ نہیں گیا نا. آپ کوشش یہ پوری کرو کہ وہ خالی ہاتھ نہ جائے، بھلے وہ کسی بھی مسلک کا مسلمان ہو. شرط یہ ہے کہ وہ اللہ کی مخلوق ہے. معصوم فرماتے مولائے کائنات، ایک درود بھیجے محمد والے محمد. اب دیکھیں جملے پر غور کریے گا، یقین کریں اگر یہ جملہ سمجھ میں آ گیا. معصوم کی حدیث آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں اور اس کو سوچئے گا کہ کتنی خوبصورت حدیث ہے یہ. معصوم فرماتے ہیں کہ کوئی بھی تمہارے دروازے پر آئے، اسے کچھ نہ کچھ ضرور دے دو، خالی ہاتھ نہ لوٹاؤ. ایک حدیث یہ. دوسری حدیث فرماتے ہیں معصوم کہ اللہ کا تم پر بہت بڑا کرم ہے. ایک جملے پر توجہ، اللہ کا تم پر بہت بڑا کرم ہے کہ وہ اپنی مخلوق کو تمہارے دروازے پر بھیج رہا ہے. تمہاری حیثیت کیسی ہے کہ تم اسے واپس کر دو؟ وہ تو اپنی مخلوق کو تمہارے دروازے پر بھیج رہا ہے. کچھ نہ کچھ ضرور دے دو، خالی ہاتھ نہ لوٹا. صلوات بھیجے محمد والے. وہ اپنی مخلوق کو بھیج رہا ہے نا، اس نے پیدا کیا ہے نا. تمہاری حیثیت کیسے کہ تم اس سے کہو آگے جاؤ؟ کرم ہے تمہارے اوپر کہ اللہ نے تمہیں اس لائق بنایا ہے کہ وہ تمہارے پاس آیا ہے. عزیزوں، معصوم فرماتے ہیں، میں زیادہ وقت آپ کا نہیں لوں گا، مختصراً طور پر عرض کروں گا انشاءاللہ، چونکہ مجھے احساس ہے یقیناً آپ لوگ مسلسل چاند رات سے ہر عاشور خانے میں حاضری دے رہے ہیں اور اپنے آرام و سکون کو چھوڑ کر کے یہاں بیٹھے ہیں. لہذا میرا بھی فرض بنتا ہے کہ مختصر طور پر آپ کو عبادت میں مشغول کروں. سبحان اللہ.
معصوم فرماتے ہیں کہ مٹی سے مٹی پر مٹی لکھنا بہت آسان ہے. معصوم فرما رہے ہیں مٹی سے مٹی پر مٹی لکھنا بہت آسان. پھر آگے کیا فرما رہے ہیں؟ پانی سے پانی پر پانی لکھنا اتنا ہی مشکل ہے. مٹی سے مٹی پر مٹی لکھنا بہت آسان ہے. پانی سے پانی پر پانی لکھنا بہت مشکل ہے. بٹ امپاسبل نہیں ہے, ناممکن نہیں ہے, مشکل ہے. تو معصوم نے حدیث فرمائی کیوں؟ معصوم نے یہ حدیث اس لیے فرمائی کہ دوست بنانا بہت آسان ہے, دوستی نبھانا بہت مشکل ہے. سمجھے اس حدیث کو؟ دوست بنانا, کسی کو بھی آپ ایک کپ چائے پلا دیجئے, اس کے ساتھ 2-3 دن آپ گھوم لیجئے, اس کو فون کر لیجئے, میسج کر دیجئے, گڈ مارننگ کا میسج کر دیجئے, گڈ نائٹ کا میسج کر دیجئے, پھر بولیے کل خالی ہو تو تھوڑا وزٹ کرو, وزٹ کر لیجئے, تھوڑا چائے ناشتہ کر لیجئے, دوستی ہو گئی. پھر کوئی موقع پڑے, برتھ ڈے کا پارٹی ہے یا شادی کا کوئی اوکیزن ہے, آپ اسے بلائیے, وہ آپ کو گفٹ بھی دے گا. اس کے ساتھ آپ فوٹو وغیرہ کھنچائیے, البم میں لگائیے, یہ میرا دوست ہے, گروپ میں ڈالیے, یہ دیکھیے نیا دوست ہے میرا. دوستی کرنا بہت آسان ہے, یقین کریں, لیکن دوستی نبھانا بہت مشکل ہے. اتنا ہی مشکل ہے جتنا کہ پانی سے پانی پر. ایک افراد کو 70 افراد چاہے, کہا اس میں سے اور چھاٹو, 7 افراد کو چنا. کتنا؟ ابھی تک کتنے تھے؟ 60,000. فلٹر کیا, 700 بچا, 700 میں 70 میں سے 7. کہا پروردگار بس, یہ تو میرے سب سے سچے صحابی ہیں, سب سے اچھے صحابی ہیں, سب سے نیک صحابی ہیں, مجھ سے سچی محبت کرتے ہیں, میرے بغیر کھانا نہیں کھاتے, میرے بغیر سوتے نہیں ہیں. آواز قدرت آئی, اللہ کہتا ہے اے میرے حبیب, اے میرے معصوم نبی, ایسا ممکن نہیں ہے. اللہ کہہ رہا ہے ایسا ممکن نہیں, ایک افراد کو 7 افراد حقیقی محبت کر لیں. لہذا میرے کہنے سے ان 7 میں سے بھی تم فلٹر کرو, ان کو چنو. اب جو چنا صرف ایک انسان کو, جناب عیسیٰ نے 7,000 میں 700 کو چنا, 700 میں 70 کو چنا, 70 میں سے 7 کو چنا, اور 7 میں سے 1 کو چنا. اب ایک چنا نا, بڑا فخر کیا جناب عیسیٰ نے, پروردگار یہ میرا سب سے خاص, خاصم خاص جسے کہتے ہیں, دا بیسٹ, سب سے اچھا. کہا ٹھیک ہے میرے نبی, اگر تم کہتے ہو کہ یہ تمہارا سب سے سچا اور اچھا صحابی ہے. وہ جملہ ذہن میں رہے کہ مٹی سے مٹی پر مٹی لکھنا بہت آسان ہے, اور پانی سے پانی پر پانی لکھنا اتنا ہی مشکل ہے. عزیزان محترم, جملہ ذہن میں رہے. نتیجے کی طرف آ رہا ہوں, دامن وقت میں گنجائش نہیں, مختصراً طور پر آپ سے 5-7 منٹ لوں گا, اس کے بعد ربط مسائل اور آپ کی عبادت کو میں نے تمام کیا. عزیزان گرامی, پیغمبر اسلام نے, پروردگار نے کہا اے میرے حبیب, جاؤ اپنے اس خالص بندے کا امتحان لو. کس کا لو؟ اس کا امتحان تو لو. اب ایک پتہ کیسے چلے گا یہ تمہارا سچا, اچھا, سب سے اچھا صحابی ہے, چاہنے والا ہے؟ کہا ٹھیک ہے پروردگار, میں امتحان لیتا ہوں. کہا جناب عیسیٰ نے اس صحابی سے, جاؤ اپنے گھر پہ جا کے کہہ آؤ تبلیغ کے لیے گھر سے باہر جانا ہے, اور گھر پہ بتایا. گیا اپنے گھر پہ بتایا کہ نبی کے ساتھ تبلیغ پہ نکلنا ہے, جانا ہے.
جب کافی دور نکل گئے، آبادی سے باہر آ گئے، سبحان اللہ. تو ایک مرتبہ جناب عیسیٰ نے کہا کہ بھائی بھوک لگی ہے. تو صحابی کہنے ہاں بھوک تو ہمیں بھی لگی ہے. سبحان اللہ. بھوک تو ہمیں بھی لگی ہے. کہا کچھ پیسے رکھے ہو؟ جناب عیسیٰ نے پوچھا کچھ پیسے رکھے ہو؟ کہا ہاں یا نبی اللہ 3 درہم ہے. نکالا. بابا بابا. جناب عیسیٰ نے اپنے جیب میں ہاتھ ڈالا، ان کی جیب میں 2 درہم تھا. اب اس نے دیا 3، جناب عیسیٰ کے پاس تھا 2. ذہن میں سوچنے لگا میں نے 3 کیوں بتا دیا. ذہن میں سوچنے لگا کہ میں نے 3 کیوں بتا دیا. بہرحال کہا وہ دیکھو سامنے آبادی ہے، چلے جاؤ، وہاں پہ کچھ روٹی اور قیمہ وغیرہ ملے گا، لے کر آؤ، کھایا جائے. گیا آبادی میں، تو وہاں پہ اس کو 5 درہم تھے اس کے پاس. تو اس نے پوچھا بھائی ہمیں روٹی چاہیے اور اس کے ساتھ کچھ قیمہ. کہا قیمہ ہے؟ کہاں ہے؟ کہا کس چیز کا؟ کہیں پرندے کا قیمہ ہے. پرندے کا قیمہ ہے. بہرحال 5 درہم دیا اس نے اور 5 روٹی لے کر کے چلنے لگا. جب چلنے لگا تو راستے میں سوچ رہا تھا میرے 3 درہم تھے، ان کے 2 ہیں اور 5 روٹی ملی ہے. ایسا کرتے 1 روٹی کھا لیتے ہیں، ایسا کرتے ہیں 1 روٹی کھا لیتے ہیں. پہنچا جناب عیسیٰ کے پاس. جناب عیسیٰ نے کہا لے آئے؟ کہا ہاں یا نبی اللہ لے آئے. کہا کتنی روٹی لائے؟ یا نبی اللہ 5 درہم میں 4 روٹی ملی. ذہن میں یہ تھا نا کہ 2 درہم میرے 2 ان کے ہیں، لیکن 3 تھے اس کے، اس نے 1 روٹی کھا لی. تو عزیزان گرامی جناب عیسیٰ کہتے ہیں 5 درہم میں 4 روٹی، 5 درہم میں تو 5 روٹی ملتی ہے. کہا یہاں بڑی مہنگائی ہے. کہا یہاں بڑی مہنگائی ہے. آواز قدرت آئی اے میرے حبیب. دیکھا 1 روٹی پر ایمان چلا گیا، 1 روٹی پر 1 درہم پر ایمان چلا گیا. کہا جناب عیسیٰ نے پروردگار ایک موقع اور دے دے، ہو سکتا ہے کہ اپنی عادت سدھار لے. بس تھوڑا سا قیمہ بچا تھا پرندے کا. جناب عیسیٰ نے اللہ کی اذن سے اس کو پرندہ بنا دیا. بچے ہوئے قیمے کو پرندہ بنا دیا. جب پرندہ بن کے اڑنے لگا تو یہ بڑا خوش ہوا. یا نبی اللہ دیکھا آپ معجز نما ہیں، آپ اللہ کے سچے اور اچھے نبی ہیں، اسی لیے تو میں آپ کے ساتھ رہتا ہوں، آپ کتنے اچھے نبی ہیں. جب تعریف کرنے لگا تو فوراً جناب عیسیٰ نے کہا اچھا یہ بتا، تعریف بن کر یہ بتا روٹیاں کتنی تھی؟ روٹیاں ارے نبی اللہ وہ تو 4 ہی روٹی تھی. آواز قدرت آئی دیکھو میرے نبی معجزہ دیکھنے کے بعد بھی، معجزہ دیکھنے کے بعد بھی، معجزہ دیکھنے کے بعد بھی عزیزو. خیر جناب عیسیٰ نے موقع مانگا اللہ سے کہ موقع دے دیجئے، تھوڑا ہو سکتا ہے کہ راہ مستقیم پر آ جائے. چلے کیا دیکھا؟ کچھ دور چلے کہ ایک دریا ہے، ایک دریا ہے. جناب عیسیٰ نے کہا بھائی دریا کے اس پار آبادی ہے، وہاں تبلیغ کرنا ہے. تو ایک مرتبہ جناب عیسیٰ نے کہا اب دریا پار کر کے چلنا ہے. نہ کشتی ہے نہ کچھ ہے. جناب عیسیٰ نے دریا میں پیر رکھا، صحابی کا ہاتھ پکڑا اور لے کر کے دریا کے پار چلے گئے، پانی پر پیر رکھ کر کے. اب یہ بڑا خوش، یا نبی اللہ آپ معجز نما ہیں، آپ کتنے اچھے نبی ہیں، آپ نے قیمے سے پرندہ بنا دیا، آپ پانی پر چل دیتے ہیں، آپ سب سے اچھے نبی ہیں، آپ سے اچھا نبی کوئی گزرا نہیں. بس اتنا سننا تک کہ جناب عیسیٰ نے کہا یہ بتا میری تعریفیں بند کر، یہ بتا روٹیاں کتنی تھی؟ یا نبی اللہ روٹیاں تو وہی 4 تھی، روٹیاں تو وہی 4 تھی. آواز قدرت آئی دیکھا میرے حبیب معجزے پہ معجزہ دیکھ رہا ہے پھر بھی عقل نہیں آ رہی. عزیزوں اور آگے گئے، دیکھا ایک میت جا رہی ہے.
ایک میت جا رہی ہے اور پوچھا جناب عیسیٰ نے یہ میت کس کی؟ کہا ایک ضعیفہ کہ اس کا جوان بیٹا مر گیا۔ جناب عیسیٰ نے کہا جاؤ اس کی ماں کو بلا کے لاؤ۔ اس کی ماں آئی، کہا یہ تمہارا جوان بیٹا ہے؟ کہا ہاں میرا جوان بیٹا ہے، میرا جینے کا سہارا تھا، میرا کوئی سہارا نہیں ہے۔ تو جناب عیسیٰ نے کہا کیا تو چاہتی تیرا بیٹا زندہ ہو جائے؟ سبحان اللہ۔ فوراً صحابی بولا جلدی سے ہاں کہہ دے، یہ نبی ہے۔ ارے یہ تو کینے سے پرندہ بنا دیتے ہیں، پانی پہ چلے جاتے ہیں، یہ تو اللہ کے سچے اور اچھے نبی ہیں، جلدی سے ہاں کہہ دے۔ بس جناب ایک مرتبہ بڑھیا نے کہا میں چاہتی ہوں میرا بیٹا زندہ ہو جائے۔ بس جناب عیسیٰ نے ایک مرتبہ وضو کیا، 2 رکعت نماز پڑھی اور پیر مار کے کہا تم باذن اللہ اللہ کے اذن سے کھڑا ہو جا۔ مردہ کھڑا ہو گیا، زندہ ہو گیا۔ بس یہ ایک مرتبہ اپنے نبی کے قصیدے پڑھنے لگا، یا نبی اللہ آپ کتنے اچھے ہیں، آپ سے اچھا کوئی نبی نہیں گزرا۔ کون کہتا ہے کہ آپ سے اچھا کوئی نبی تھا؟ آپ سب سے اچھے نبی ہیں، آپ معجزہ ہیں، آپ معصوم ہیں، آپ نبی ہیں۔ آپ تو پرندہ اڑا دیتے ہیں، آپ تو پانی پر چلتے ہیں، آپ تو مردے کو بھی زندہ کر دیتے ہیں۔ جب دیکھا کہ یہ میری بدہو سنا کر رہا ہے، پر ایک مرتبہ جناب عیسیٰ نے کہا یہ بتا میری تعریفیں کرنا بند کر، اب تو بتا روٹیاں کتنی تھی؟ یا نبی اللہ روٹیاں وہی 4 تھی، روٹیاں وہی 4 تھی۔ اللہ اکبر، آواز قدرت آئی، اے میرے معصوم نبی میں نے اپنی حجت تمام کر دی۔ تم نے کہا 1 موقع دو، 2 موقع دو، 3 موقع دو، لیکن اس نے دیکھا تم کہہ رہے تھے سب سے اچھا صحابی، سب سے سچا صحابی ہے میرا۔ 60,000 میں سے تم نے 700 کو سلیکٹ کیا تھا، 700 میں تم نے 70 کو سلیکٹ کیا، 70 میں سے 7 کو سلیکٹ کیا اور 7 میں سے 1 کو سلیکٹ کیا، اور 1 کا نتیجہ تم نے دیکھ لیا۔ 1 کا نتیجہ تم نے دیکھ لیا۔ نبی تو نبی ہے، کہا پروردگار میں بھی حجت خدا ہوں، میں بھی حجت خدا ہوں، میں اس کو قبلوا کے رہوں گا۔ اگر میں نے قبلوایا نہ کہ روٹیاں کتنی تھی تو میں آپ کا نبی نہیں۔ سبحان اللہ۔ اب چلے کافی دور چلے، دیکھا ایک ندی کا کنارہ ہے، جناب عیسیٰ نے اللہ سے دعا کی، ایک معجزہ دکھایا۔ کیا دیکھا؟ جناب عیسیٰ نے 5 اینٹیں ہیں، 5 اینٹوں کو سونا بنا دیا۔ سبحان اللہ۔ کیا بنا دیا؟ سونے کی اینٹ بنا دیا۔ 5 اینٹ کو سونے کی اینٹ بنا دیا، ایک اینٹ، اور اس چیز سے ہٹ گئے بنا کر کے۔ یہ صحابی ٹہلتا ہوا پہنچا، کہنے کہ یا نبی اللہ وہاں 5 سونے کی اینٹیں پڑی ہیں، وہاں 5 سونے کی اینٹیں پڑی ہیں۔ اچھا، کہا پھر جا کے فوراً لے آؤ۔ اب وہ جا کر کے فوراً اینٹیں لے آیا، کہا اس کو آدھا آدھا بانٹ لیتے ہیں۔ تو 2 تو جناب عیسیٰ نے رکھی اور 2 اس نے رکھی، بچ گئی 1۔ کہا یا نبی اللہ 1 اینٹ بچ گئی ہے، کہا یہ آدھی تو ہو نہیں پائے گی۔ کہا پھر کیا کرے؟ کہا پانی میں ڈال دو، اس کو پانی میں ڈال دو۔ کہا یا نبی اللہ سونے کی اینٹ ہے پانی میں ڈال دے؟ کہا ہاں برابر سے، بھائی تمہارے بھی 2 درہم تھے ہمارے بھی 2 درہم تھے، تمہاری 2 روٹیاں ہوئی میری 2 روٹیاں ہوئی۔ تو کہنے لگا یا نبی اللہ وہ تو 5 درہم تھے، وہ تو 5 درہم تھے، 3 درہم آپ کے تھے 2 میرے تھے۔ میں راستے میں کہا جھوٹ کیوں بول رہے تھے؟ کہا وہ شیطان نے بہکا دیا تھا، یہ 3 اینٹ ہمیں دے دیے، 2 اینٹ آپ رکھ لیجئے۔ بولے بلال سلوا۔ سامعین گرامی اقل، یہ حدیث جو معصوم نے فرمائی کہ مٹی سے مٹی پر مٹی لکھنا بہت آسان ہے اور اتنا مشکل ہے پانی سے پانی پر پانی لکھنا، اس لیے کہ خوش نصیب وہ ہے جس کو ایک اچھا دوست مل جائے، خوش نصیب وہ ہے جس کو ایک اچھا دوست مل جائے۔ اس لیے کہ عزیزان محترم، مولا سے کسی نے پوچھا، مولا علی سے کسی نے پوچھا مولا علی یہ بتائیے، اکثر آپ نے سنا بھی ہوگا علماء سے، دوست اور بھائی میں فرق کیا ہے؟ واہ 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 واہ۔ دوست اور بھائی میں فرق کیا ہے؟ مولا نے کتنا خوبصورت جواب دیا،
کہا دوست سونا نہیں ہوتا، ہیرا ہوتا ہے، اور بھائی جو ہوتا ہے وہ سونا ہوتا ہے۔ کہا مولا میں سمجھا نہیں، دوست ہیرا ہوتا ہے اور بھائی سونا ہوتا ہے۔ کہا اگر سونا ٹوٹ جائے تو اسے جوڑ سکتے ہو، ہیرا ٹوٹ جائے تو جڑتا نہیں۔ فرمان محمد وآل محمد۔ سونا اگر ٹوٹ بھی جائے تو اسے جوڑا جا سکتا ہے، مگر اگر ہیرا ٹوٹ جائے تو جوڑا نہیں جا سکتا۔ تو بڑے خوش نصیب ہوتے ہیں جن کے حصے میں ایک اچھا دوست ہو جائے، اچھا دوست، نیک دوست، جو فرار نہ کرے، جو پیٹھ پہ چھرا نہ بھونکے، جو پیٹھ پیچھے غیبت نہ کرے۔ آپ کے ساتھ ساتھ تو چلے گا زندگی بھر، لیکن پیٹھ پیچھے آپ ہی کی برائی کرے گا، آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا۔ ایسا ہوتا ہے ایسا۔ کس کے نصیب میں ہے؟ ایسے امام حسین نے حبیب کو اپنا دوست نہیں کہا تھا، ایسے امام حسین نے حبیب کو سلام نہیں بھیجا تھا۔ سامعین گرامی کا آج 2 محرم بھی ختم ہو گئی، شب 3 لگ گئی، چند روز کا مہمان رہ گیا ہمارا آقا حسین۔ آج آپ نے دن میں ابھی اس سے قبل مجلس میں جناب مسلم کی شہادت سنی، مجھ سے فرمائش کی گئی ہے کہ جناب مسلم کے بچوں کے مسائل پڑھیں۔ جناب مسلم کون ہے؟ جناب مسلم عقیل کے بیٹے ہیں۔ عقیل کون ہے؟ ابو طالب کے بیٹے ہیں۔ ابو طالب کے 4 بیٹے تھے، طالب، عقیل، جعفر اور علی۔ عقیل سے جناب مسلم ہے، اور جناب مسلم کی جو شادی ہوئی تھی وہ کس سے ہوئی تھی؟ مولا عباس کی بہن جناب رقیہ سے۔ یہ رشتہ میں اس لیے بتا رہا ہوں تاکہ آپ لوگوں کے ذہن میں رہے، میں تھوڑا ہسٹری بتا دیتا ہوں تاکہ یہ چیزیں بار بار آپ کے ذہنوں میں اسٹک کرتی رہیں۔ سامعین گرامی قدر، جناب مسلم جب کوفے آئے تھے بطور شہادت کے طور پر اپنے بچوں کو لے کر آئے تھے۔ ایک بچے کا نام ابراہیم تھا، ایک بچے کا نام محمد تھا۔ اور جب یہ بچے کوفے میں تنہا رہ گئے اور ابن زیاد کے حکم سے ان کو قید کر لیا گیا، بچوں کو زندان میں ڈال دیا گیا، تو بچے زندان میں رہتے تھے۔ اور وقت گزرتا گیا، ایک دن بڑے بھائی نے داروغہ زندان سے ایک سوال پوچھا کہ اے داروغہ زندان، یہ بتاؤ کیا تم مسلمان ہو؟ داروغہ زندان نے کہا ہاں میں مسلمان ہوں۔ کہا اچھا کس کا کلمہ پڑھتے ہو؟ کہا میں محمد کا کلمہ پڑھتا ہوں۔ کہا کہ محمد کا کلمہ پڑھتے ہو؟ بڑا بھائی پوچھ رہا ہے۔ کہا محمد کے ایک بھائی ہیں جن کا نام علی ہے، ان کو جانتے ہو؟ کہا ہاں میری جان قربان جائے محمد کے بھائی علی پر، جنہوں نے کوفے میں حکومت کی اور حالت سجدے میں ان کو قتل کیا گیا۔ کہا کہ علی کے ایک بھائی تھے جن کا نام عقیل تھا، کیا تم ان کو بھی جانتے ہو؟ کہا علی کے بڑے بھائی جن کا نام عقیل ہے ان کو بھی میں جانتا ہوں۔ کہا اچھا عقیل کے فرزند جناب مسلم کو جانتے ہو؟ کہا میں جناب مسلم کو جانتا ہوں۔ بس کہا جب میں جناب مسلم کو جانتا ہوں، فوراً دونوں بچے کہتے ہیں ہم مسلم کے فرزند ہیں۔ اللہ عزیزوں، بس اس داروغہ زندان نے اپنے سر سے ٹوپی اتاری جو اس وقت
دروغاؤں کو دی جاتی تو اتار کے زمین پہ پھینکی اور زمین سے خاک اٹھا کے سر میں ڈال دیا۔ عزیزوں، اور گریہ کرنے لگا، اے اللہ مجھ سے کتنی بڑی غلطی ہو گئی، مجھے علم نہیں تھا کہ آپ مسلم کے پسر ہیں۔ عزیزوں، بس دروغہ زندان نے دونوں بچوں سے کہا کہ میں تمہارے لیے کچھ کر نہیں سکتا، مگر ہاں اتنا ضرور کر سکتا ہوں کہ میں آج کی رات زندان کا دروازہ کھول سکتا ہوں، تم دونوں بھائی آزاد ہو کر کے جہاں جانا چاہو چلے جاؤ۔ عزیزوں، دونوں بچے زندان سے نکلے اور نکلنے کے بعد چند قدم چلے کہ چھوٹا بھائی واپس آ کر دروغہ زندان سے کہتا، بھائی تم نے مجھ پر احسان کیا، هل جزاء الاحسان الا الاحسان، ہم بنی ہاشم سے تعلق رکھتے ہیں، ہم بنی ہاشم سے تعلق رکھتے ہیں، تم نے مجھ پر بہت بڑا احسان کیا، بتاؤ تمہاری کوئی حاجت ہو تو پتہ ہے دروغہ زندان کیا کہتا ہے، اگر تم مجھ پر کوئی احسان کرنا چاہتے ہو تو بی بی فاطمہ زہرا سے میری شکایت نہ کرنا۔ جزاکم ربکم خیر الجزا، خدا آپ کے آنسوؤں پر رحمت نازل کرے، خدا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم امام مظلوم کربلا کے۔ عزادارو، دونوں بچے کوفے سے باہر نکل گئے۔ عزیزوں، دونوں چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، بھوک بھی لگی ہے، پیاس بھی لگی ہے، رات آ گئی، بچے ڈرتے تھے، اگر کوئی گھوڑا گزرتا تھا، کوئی سپاہی گزرتا تھا تو بچے سہم جاتے تھے، ڈر جاتے تھے، رات تھی، تنہائی تھی، کوئی اپنا نہ ہو، پردیس میں اگر کوئی اپنا نہ ہو تو اس کے دل سے پوچھئے، اور بچے چھوٹے ہیں، آپ کی بھی اولادیں ہیں۔ عزادارو، ذرا سوچو، جس کے اولاد ہوتی ہے وہ زیادہ سمجھے گا اس جملے کو۔ عزادارو، میر انیس آل اللہ مقاہو مہو فرماتے تھے، بچے اتنے زیادہ ڈرتے تھے کہ جاتی تھی عدل ساتھ، جدھر جاتے تھے دونوں، جاتی تھی اجل ساتھ، جدھر جاتے تھے دونوں، پتا بھی کھڑکتا تھا تو ڈر جاتے تھے دونوں۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ، جزاکم ربکم خیر الجزا۔ عزادارو، دونوں بچے رات کے وقت ایک ندی کے کنارے، ایک دریا کے کنارے ایک پیڑ تھا، اس پیڑ پر جا کر کے دونوں بچے بیٹھ گئے کہ ایسا نہ ہو کہ ابن زیاد کے سپاہی ان کو تلاش کر لیں۔ جب صبح نمودار ہوئی، روشنی ہوئی، سورج نکلا تو ایک عورت، ایک مومنہ عورت اسی ندی کے پاس پانی بھرنے آئی، تو اس نے پانی میں دو چاند سے چہرے دیکھے۔ اب جو اوپر دیکھا تو کیا دیکھا کہ چاند سے دو چہرے ہیں۔ دونوں بچوں کو نیچے اتارا، کہا بچوں نیچے آؤ، تم لوگ رات یہاں کیوں گزار رہے تھے؟ کہا ہم بے وطن ہیں، ہمارا کوئی نہیں ہے۔ عزادارو، ایک مرتبہ دونوں بچوں نے کہا یہ بتاؤ، ایک شرط پر ہم تمہارے ساتھ گھر چلیں گے، پہلے مجھ سے وعدہ کرو کہ ہمیں ابن زیاد کے حوالے نہیں کرو گے۔ وہ مومنہ نے کہا بے شک ہم ابن زیاد کو حوالے نہیں کروں گی۔ دونوں بچوں کو گھر لے آئی، کہا کس سے تعلق رکھتے ہو؟ ایسے تمہاری شکل سے تو کسی شریف خاندان کے لگتے ہو۔ کہا ہاں ہم شریف خاندان سے نہیں، مگر ہاں ہم ہاشمی خاندان سے ہیں۔ کہا ہاشمی خاندان سے؟ فون اپنا سر و سینہ پیٹ لیا، ارے مسلم کے پسر ہو؟ کہا ہاں مسلم کے پسر ہیں۔ عزادارو، بس ایک مرتبہ اس مومنہ نے دونوں بچوں کو نہلانا شروع کیا۔ جب چھوٹے بھائی کو نہلایا نا تو چھوٹا بھائی بڑے بھائی سے کہتا بھیا اس وقت اماں کی بڑی یاد آ رہی ہے، اماں بھی ایسے ہی ہم کو نہلاتی تھی۔ دونوں بچوں کو لباس پہنایا، کنگھی کی، کھانا کھلایا، اور کھانا کھلا کے ایک حجرے میں دونوں بچوں کو کر دیا۔ عزادارو، اور کہا دیکھو بچوں، میرا شوہر بڑا ظالم ہے، وہ ابن زیاد کیا ملازم ہے، دیکھو بچوں خاموش رہنا، اسی حجرے میں رہنا، حجرے سے باہر نہ آنا، ورنہ اگر کسی کو پتا چل گیا تو تم کو وہ ابن زیاد کے حوالے کر دے گا۔ عزادارو، رات گزر گئی، جب رات گزری تو اس کا شوہر حارث ملعون گھر میں داخل ہوا۔ جب حارث ملعون گھر میں داخل ہوا
ایک مرتبہ اپنی بیوی سے اس نے کھانا مانگا, کھانا کھایا اور اپنے بستر پر لیٹ گیا. بیوی نے کہا آج اتنی دیر میں کیسے آئے, بڑے سر پہ تمہاری گرد و غبار ہے. ایک مرتبہ کہتا ہے ارے مسلم کے 2 بچے تھے جو اس وقت زندان سے نکل گئے ہیں, ابن زیاد نے انعام رکھا ہے, جو ان کو زندہ اور مردہ لا کر دے گا میں اس کو انعام دوں گا, اور وہ میں ان کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے پورے کوفے میں کہیں نظر نہ آئے. عزیزو وہ حارث ملعون سو گیا. ایک مرتبہ دونوں بچے سوتے سوتے, چھوٹا بچہ ایک مرتبہ سوتے سوتے اٹھا اور رونے لگا. جب رونے لگا تو بڑا بھائی بھی جاگ گیا. چھوٹے بھائی سے پوچھا کیوں رو رہے ہو؟ کہا بھیا بابا خواب میں آئے تھے, بابا خواب میں آ کے کہتے تھے اے بچوں تمہاری مصیبت کے دن اب ختم ہو گئے, اب بہت جلد تم ہم سے ملنے والے ہو. دونوں بچے آپس میں گلے ڈال کر کے ارے رونے لگے. ارے رونے کی آواز ذرا بلند ہوئی, وہ حارث ملعون چراغ لے کر کے گیا. اس حجرے میں دیکھا 2 چاند سے چہرے نظر آئے. جزاکم ربکم خیر الجزا. شہادت سن لو 2 جملے میں عزادارو. اس ظالم نے, اچھا ایک جملہ میں آپ سے کہتا ہوں عزیزو, اگر کوئی سوتا ہوا بچہ ہے, کوئی سوتا ہوا بچہ ہے, ماں باپ اگر کوئی بھی بچے کو اٹھاتا ہے تو پیار کر کے اٹھاتا ہے نا, سر پہ دشت شفقت پھیر کے اٹھاتا ہے. پتہ ہے اس ظالم نے کیا کیا؟ دونوں بچوں کی زلفوں میں ہاتھ ڈالا, ہاتھ ڈال کے بچوں کو باہر لے کر آ گیا. جزاک اللہ جزاک اللہ. عزادارو کائنات میں 4 تماچوں کا ذکر ہے, 4 تماچوں کا ذکر ہے. پہلا تماچا میں یاد دلاؤں, پہلا تماچا جناب یوسف کو مارا تھا. کس نے؟ اس کے خریدار نے مارا تھا. جب جناب یوسف کو بیچا جانے لگا اور لے جا کر کے جناب یوسف کو اس جگہ سے گزارا گیا جہاں ان کی ماں کی قبر تھی. جناب یوسف ہتکڑیوں میں جکڑے ہوئے تھے, اپنی ماں کی قبر پر آئے تو ایک مرتبہ غلام نے اتنی زور سے تماچا مارا کہ ایک مرتبہ رحمت الہی کانپ گئی, آندیاں چلنے لگی. دوسرا تماچا جب نمرود نے جناب ابراہیم کے رخسار پر مارا تھا, ایک مرتبہ قیامت برپا ہو گئی تھی. ارے تیسرا تماچا میں بتاؤ, تیسرا تماچا ارے جب امام حسین شہید ہو گئے اور بی بی سکینہ کے رخسار پر شبر نے پہلا تماچا مارا, عباس کا لاشا دریا پہ تڑپ گیا. جزاک اللہ جزاک اللہ. خدا آپ کے ناسوں پر رحمت نازل کرے. چوتھا تماچا میں نہیں پڑھتا. چوتھا تماچا جو حارث ملعون نے ارے ابراہیم کے رخسار پر مارا, محمد کے رخسار پر مارا. جزاک اللہ جزاک اللہ. خدا آپ کے آنسوں پر رحمت نازل کرے. عزادارو سانس لے لو, مجھے 2 جملہ کہنا ہے. عزادارو دونوں بچوں کو زلفوں سے کھینچتا ہوا ایک مرتبہ باہر لے کر کے آیا اور دونوں بچوں کو اس نے ستون سے رسیوں سے باندھ دیا. بچے چھوٹے ہیں, چھوٹے بچے ہیں عزیزو. رات بھر بچے ستون سے بندھے کھڑے رہے. اس سے بڑا بھی کوئی ظلم ہوگا؟ بے وطن بچے ہیں, بھوکے پیاسے بچے ہیں, ظالم نے تماچا مارا عزیزو, ستون سے بندھے رات بھر کھڑے رہے. جب صبح نمودار ہوئی اس ظالم نے دونوں بچوں کو کھولا اور کھول کر کے دونوں بچوں کو کھسیٹتا ہوا مکتب میں ملتا گھسیٹتا ہوا لوگوں کے سامنے سے لے گیا. کسی نے یہ بھی نہ کہا اے حارث بچے معصوم ہیں, بچے معصوم ہیں. بچے کہہ رہے تھے اے ظالم مجھے ابن زیاد کے حوالے کر دے, مجھے قتل نہ کرنا. جزاکم ربکم خیر الجزا. عزادارو حارث دونوں بچوں کو لے کر ندی کے کنارے آیا. کہا بتاؤ پہلے کون قتل ہوگا؟ بڑا بھائی کہتا ہے پہلے مجھے قتل کر دو, اس لیے میں اپنے چھوٹے بھائی کو خون میں نہیں دیکھ سکتا. چھوٹا بھائی کہہ رہا ہے پہلے مجھے قتل کر دو, میں بڑے بھائی کو خون میں نہیں دیکھ سکتا. عزادارو دونوں بچوں نے کہا اچھا مجھے اتنی مہلت دے دو
کہ میں نماز ادا کر لوں. عزادارو دونوں بچوں نے نماز پڑھنا شروع کی. ارے بڑے بھائی کی گردن پر ارے حارث نے تلوار چلائی. ارے سر الگ رکھا. ارے جسم کو دریا میں ڈالا. ارے جسم دریا پہ رکا رہا. چھوٹے بچے کے ارے سر پہ وار کیا. چھوٹے بچے کی گردن الگ ہوئی. ارے سر کنارے رکھا. جسم کو دریا میں پھینک دیا. ایک بھائی کا ارے جسم ادھر سے چلا, دوسرے بھائی کا جسم ادھر سے چلا. دونوں لاشیں آپس میں مل گئے. ارے دریا سے دو ہاتھ بلند ہوئے. اے بچوں, میں تمہاری دادی فاطمہ زہرا, میری آغوش میں آ جا. انا للہ و انا الیہ راجعون. ارے ذنب قضائے